دعوت اسلام تیری نور مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا عشرہ جہنم سے آزادی جاری ہے اور الحمدللہ عز وجل پاکستان اور پاکستان سے باہر بے شمار مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت درس و اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہزارہ عاشقان رسول شرکت کر کے روزانہ براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں سے مستفید ہو رہے ہیں. الحمدللہ عز وجل گزشتہ دن بھی نماز ظہر کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمایا. 12 تاریخ کو اس سے عرض کر رہا ہوں، مجھے علم ہوا کہ بیان یا واعظ کرنے والے کی پیٹھ قبلہ کی سمت ہونی چاہیے. آپ کے پیچھے اسلام بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ بیان یا واعظ نہیں کر رہے ہوتے اور ان کی پیٹھ قبلہ سمت ہوتی ہے، ان کی کیا کیا نیت ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. پیارے بابا جان کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ آپ مدنی مذاکرے میں مختلف قسم کی نیتیں کرواتے ہیں، مثلا موبائل پر بات نہیں کرنی، SMS نہیں دیکھنا وغیرہ وغیرہ. پیارے بابا جان یہ بتائیں، جو لوگ دکان پر بیٹھ کر مذاکرہ سنتے ہیں ان کے لیے یہ نیتیں ممکن ہیں؟ برائے مہربانی ہمارے لیے بھی کوئی اچھی اچھی نیتیں بتائیں تاکہ ہم بھی ثواب میں برابر شامل ہو سکیں. جو میں نے نیتیں بتائی نا، تو اس میں یہ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. حسب حال کا مطلب یہ کہ جو جو نیتیں آپ نبھا سکیں گے، آپ کے دل کی جو نیتیں بنتی ہیں وہ نیتیں کر لیں. اب یہ کہ صحیح بات ہے، کاروبار کرتے ہوئے، گاہک سے ڈیلنگ کرتے ہوئے، مال درست کرتے ہوئے، فون کرتے ہوئے، فون ریسیو کرتے ہوئے، SMS کرتے ہوئے، SMS پڑھتے ہوئے آپ کیا سمجھیں گے؟ میں حلال بولوں گا، آپ کو لگے گا کہ حرام بولا تھا. ابھی حرام بولوں گا تو آپ کو لگے گا کہ ابھی تو حلال کہا تھا. یہ ہونا ہے. اسی لیے وہ علم دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، یعنی سر جھکائے ادھر ادھر دیکھے بغیر اس کو سننا ہوتا ہے. نماز اثر کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، یہ فرماتے ہوئے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. پھر ارشاد فرماتے ہیں، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. ہر مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. گیا تو کہیں کا جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا
پوچھنا دعا کر الہی۔ نیز مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری سلم البانی سلسلہ اے ایمان والوں نے سنت بھرا بیان فرمایا، جو کہ براہ راست مدنی چینل پر نشر بھی کیا گیا۔ دوران بیان نگرانی شورا نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آج ہم سنیں گے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے 41، یہ 22ویں پارے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرنے کا ہمیں ارشاد ملا ہے۔ آئیے امیر رسول کی طرف چلتے ہیں۔ غم کے بادل چھا رہے ہیں، آہ میرے قلب پر حاضری کی دو اجازت، مجھ کو تم پھر یا نبی تڑپ رہا مدینے نماز تراویح کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمایا، جو کہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا گیا۔ میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں۔ میں نے ان کی چند محافل خود بھی ذاتی طور پہ بھی اٹینڈ کی ہیں۔ حضرت صاحب نے دین کے لیے بے پناہ کام کیا ہے۔ آپ کی کاوشوں سے بے شمار بے نمازی پکے نمازی بن گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے چہروں پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا رکھی ہے۔ میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی مرید اپنے پیر سے بدگمانی کی وجہ سے لا تعلق ہو جائے، کسی اور پیر صاحب کی بیعت کر لے، بعد میں وہ بدگمانی اس کی ٹھیک ہو جائے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر اپنے پیر سے عقیدت اٹھ جائے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ایک بار جب بیعت ٹوٹ گئی، اب عقیدت پلٹ کر آ گئی تو بیعت پلٹ کرنی آئے گی، ظاہر دوبارہ کریں گے تو ہی ہوگی۔ اب اگر دوسرے کسی جامع شرائط پیر سے وہ مرید ہو گیا، وہاں اس کی بیعت ٹوٹ چکی ہے، اب اس کی بیعت توڑیں گے تو پھر مسائل ہوں گے۔ اس پیر سے جو آپ نے بیعت کی ہے، اب ٹھیک ہے، جس کے اگر جو دوسرے سے کی آپ نے وہ بھی جامع شرائط ہے، تو عرض یہی ہے کہ پھر اسی کے مرید رہیں۔ ہاں، اگر جس پیر سے جذبات میں آ کر آپ نے بیعت کر لی ہے وہ جامع شرائط نہیں ہے، جامع شرائط 4 شرائط ہیں بیعت کے۔ ایک تو یہ کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طریقت کے حوالے سے سلسلہ جا ملتا ہو۔ نمبر 3 وہ عالم ہو، اور چوتھی ہے کہ فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان فسق نہ کرتا ہو۔ مدنی مذاکرے کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے انگریزی زبان میں مدنی مذاکرے کا خلاصہ بھی بیان فرمایا۔ Another question was asked that somebody disassociated from his Piro Murshid because of some misunderstanding, and he went and he took bayat on the hand of another Piro Murshid, and afterward he realized that his misunderstanding was baseless. So what must he do? Amir Ahl Sunnat replied that when you do not have devotion, love and respect for your Piro Murshid, your bayat is broken automatically. So thereafter, if you went and took bayat with another Murshid, as long as he is Jami' Shara'it, all the 4 conditions of being Piro Murshid are met in that person, then you cannot
break bayat with him again. But if he is not Jami Shara'at, then the bayat is not done. Then you can come back and take the bayat with the first murshid again. مدنی مذاکرے کے بعد عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی. اس امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائی کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا. غم کے بادل چھا رہے ہیں آہ میرے قلب پر حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی تڑپ رہا ہوں مدینے جیسے ابھی ہمارے اسلامی بھائیوں نے کچھ اپنے حالات معاملات کے حوالے سے دعا کے لیے کہا، تو ایک کہ بے چینی ایک عالمگیر سطح کی بے چینی ہے دنیا بھر میں، بالخصوص ہمارا ملک اور اس میں بھی بالخصوص ہمارا شہر باب المدینہ یہ بہت زیادہ ایک انتشار اور خوف و ہراس کا شکار ہے. اس سلسلے میں باپا کچھ ہمارے اسلامی بھائیوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ حفاظت کے حوالے سے، کچھ سکون کے حوالے سے، کچھ اپنے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے کوئی ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں. حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ مضمون کے مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے اور مسلمانوں کو امن نصیب کر دے. یا الہ العالمین، وہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں، اور تیری مشیت ہے کہ ہماری پہچان کے لیے الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ خاندانوں میں ہم کو پیدا کیا، لیکن اے اللہ ہے تو مسلمان، اور مسلمان تو ایک ہوتے ہیں. یا اللہ ہم ایک نہ رہے، قبیلوں کی جنگوں میں پڑ گئے، زبانوں کی جنگوں میں پڑ گئے. الہ العالمین ہم کو شیطان سے جنگ کرنے پر لگا دے، نفس امارہ سے لڑائی کرنے میں لگا دے، آپس کی لڑائیاں ہماری ختم ہو جائیں. ہم سب کے سب ایک اور نیک ہو کر شیطان کے خلاف مقابلہ کریں، گناہوں سے ہم لڑیں. اس دوران سلسلہ فیضان سحری بھی براہ راست جاری تھا، جس میں مبلغین اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کیے جانے والے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. صلو علی الحبیب. نمسکار، میرا نام سیف علی ہے اور میں جڑا والا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی 5 ماہ سے گھر سے لاپتہ ہے، تو مدینہ اس کے بارے میں دعا فرما دیں کہ اللہ کرے وہ گھر آ جائے، کہ وہ جب افطاری اور سحری کے وقت دعا فرمائیں تو وہ مثلاً باہر کر دیا کریں. یہ 2 روحانی علاج مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 233 پر یہ لکھے ہوئے ہیں. کسی بزرگ کے مزار کے پاس، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر، مکان کے کسی کونے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر پارہ 30 سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 7 اور 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، یہ دونوں آیتیں 990 بار پڑھیں. پھر ایک بار پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے 10 روزہ اعتکاف کے مناظر دکھاتے ہیں. فیضان رمضان
ہجر فرزوں جیسا دلا رہا ہے فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر کے بعد براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرمائیے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مختلف سوالات کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے جوابات عطا فرمائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی تیری نور میں بسی ہو